اسد صاحب، اب ظاہر پارٹی کے مختلف رہنما مختلف دعویٰ کر رہے ہیں، یہ ضرور کہہ رہے ہیں سب کہ عمران خان صاحب جلد رہا ہوں گے، کوئی نومبر کی بھی بات کر رہا ہے، مگر کسی کو ڈونلڈ ٹرمپ سے امید ہے، کسی کو اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کے استوار ہونے کی امید ہے، کسی کو 3-4 لاکھ لوگ باہر آنے کی امید ہے، مگر اب مروت صاحب کہہ رہے ہیں دھرنے سے ہی کام چلے گا، لوگوں کے باہر آنے سے نہیں کام چلے گا۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کہ واقعی عمران خان صاحب کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے کہ وہ باہر آ جائیں گے اگلے مہینے یا اس سے اگلے؟ جی بالکل، دیکھیں شاہد خان، آپ خود بھی جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو خان صاحب کے خلاف جتنے کیسز ہیں وہ ٹیکنیکلی بہت کمزور ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں خان صاحب کو کوئی سزا ہو جائے۔ اگر کوئی جونیئر جوڈیشریز پہ کوئی وہ کر بھی دیتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے پریشر ہوتا ہے اور وہ اس کو پہلے سے جو ہے نا ایک مسودہ دیا جاتا ہے یا ایک فیصلہ دیا جاتا ہے، لیکن آگے کم از کم اتنا تو نہیں ہو سکتا۔ اتنا جب ہائی کورٹ میں آئیں گے تو اس کے اندر جب بنیاد نہیں ہوگی، جب آرگومنٹس نہیں ہوں گے، جب اس کے اندر جو نا کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ پراپر مواد نہیں ہوں گے تو وہ سسٹین نہیں کر سکیں گے۔ تو اس وقت تقریباً میکسیمم کیسز تو ختم ہو چکے ہیں، 1-2 میں جو اس وقت چل رہے ہیں۔ تو مجھے یہ امید ہے کہ اگر یہ فیصلہ کر بھی دیتے ہیں یہاں سے، تو ہائی کورٹس میں اور خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے اس وقت ایک جوڈیشری جس طرح کر رہی ہے، تو ہمیں سے توقع ہے کہ وہ انشاءاللہ انصاف دے گی، اور اس وقت ویسے بھی سپریم کورٹ سے بھی ہمیں توقعات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کے اندر اس وقت جو ایک احساس پیدا ہو گیا ہے کہ جوڈیشری جو ہے نا اس وقت پاکستانی قوم کے اندر اس کے اوپر بڑے شکوک و شبہات ہے۔ تو میں عدلیہ سے بھی امید رکھتا ہوں، اور جو کیسز ہیں وہ بے بنیاد ہیں، وہ انتقام کی بنیاد پہ ہیں، وہ سیاسی مخالفت کی بنیاد پہ ہے۔ مگر اصل صاحب اس وقت مسئلہ ہے کہ اس وقت بھی عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کنوکشن نہیں ہے ایز آف ناؤ۔ سائفر کیس کلعدم ہو گیا، باقیوں میں ان کی جو سینٹنس ہے وہ سسپینڈ ہو گئی، مگر گرفتار پھر بھی ان کو کر کے رکھا ہوا ہے۔ بشرا بی بی کو بھی گرفتار کر کے رکھا ہوا تھا، حالانکہ ان کی کوئی کنوکشن نہیں تھی اس وقت، مگر اور پھر ان کو کی رہائی ہوئی تو یہ بات ہوئی کہ شاید کہیں نہ کہیں بات آگے بڑھی ہے۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کو تو عدالتی نظام یا پارلیمان سے نہیں ہے امید، وہ تو کہتے ہیں لوگ باہر آئیں گے تو ہوگا۔ کیا کوئی رابطہ استوار ہوا ہے کوئی علی امین گنڈا پور صاحب کا جس سے آپ کو امید ہے؟ نہیں، میں یہ بالکل دیکھیں، سب سے پہلے جدوجہد تو لازمی ہے، یعنی یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کر رہے ہیں یہ ظلم کی بنیاد پہ، یہ ذاتی مخالفت کی بنیاد پہ، یہ بغض اعنات کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا ایک ٹائم لیمٹ ہوتا ہے، یہ ایک لیول سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہ جتنا بھی کوشش کریں گے تو یہ لمبا نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے، اس کی جو ہے نا ایک دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور اس وقت اس کی ایک پاکستان کے ایک صوبے میں حکومت ہے، قومی اسمبلی میں سب سے بڑی اپوزیشن ہے، پنجاب میں سب سے بڑی اپوزیشن ہے، سینٹ میں سب سے بڑی اپوزیشن ہے۔ تو یہ آسان نہیں ہے، اور ہم بالکل یہ بھی اب سوچ رہے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی میٹنگ ہوئی ہے، اس پہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم جدوجہد کا کون سا طریقہ کار اپنائیں گے۔ بالکل جو بھی جدوجہد ہوگی، کیونکہ ہم نے پھر سے ایک تو یہ ہے کہ ہم صرف اس جدوجہد میں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں، جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جو ملک میں لا قانونیت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، جو آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھ رہے ہیں۔ ہم اس تمام اپوزیشن پارٹیاں، وہ اسمبلی کے اندر ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہے یا باہر ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ ہم آئندہ 2 ہفتے میں ایک بڑی بیٹھک کریں گے، اور ہم مگر مجھے یاد ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ دسمبر تک آپ کو لگتا ہے جائیں گے، اس کے بعد ہم الیکشن ہوگا اور ہماری حکومت آئے گی۔ حکومت بھی ڈری ہوئی تھی، اور ظاہر انہیں اکتوبر میں جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ جی معاملات ہیں وہ نہیں بنے چیف جسٹس۔ تو کیا آپ کی بھی امید ٹوٹ گئی ہے کہ دسمبر میں یہ حکومت جائے گی، ابھی بھی قائم ہے؟ نہیں، یہ حکومت جو ہے نا جس طرح یہ چل رہی ہے، یہ حکومت مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میں تو دسمبر بالکل کہا تھا، اور ابھی میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کا ٹائم بہت محدود ہے۔ اس کے اندر جو مورل اتھارٹی ہے نا، یہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح انہوں نے قانون سازی کی ہے، اور اس قانون سازی کے لیے جو طریقہ کار اپنایا ہے، سب سے پہلے تو اس نے کوئی جو اس کے اپنے پروسیجرز ہوتے ہیں، جو رولز ہوتا ہے، اس کو بالکل وائلیٹ کیا۔ یعنی اس کی اپنی لینڈ جسٹس کمیٹی ہے، اس میں جانا ہوتا ہے، تمام اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ کرنا ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہونی ہوتی ہے، اس سب چیزوں کو اگنور کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک ایم این اے کی داستان ہے۔ ابھی ہم نے پلان منصوبہ کیا ہے کہ جو ہمارے ایم این ایس کے ساتھ ہوا، جن کے کاروبار جو ہے نا بند کی گئی، جس کے گھروں پہ ریڈز ہوئے ہیں، جو چادر و چادر والی کی جو ہے نا انہوں نے بے توقیری کی ہے، ان سب کی جو ہے نا ویڈیو آئیں گی، پبلک کو پتہ چلے گا، اور جتنے بڑے بڑے پیسے آفرز ہوئے ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے نا خریدا گیا ہے، یہ سب اب لے کے آئیں گے۔ تو
حکومت کے اسکر صاحب ظاہر ہے یہ بہت ہی سنگین باتیں ہیں، مگر مسئلہ یہ کہ یہ حکومت مورل اتھارٹی پہ چل نہیں رہی ہے. جن کی اتھارٹی پر چل رہی ہے ان کے آپ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں اور ان کے بڑے آئیڈیل ہیں، تو یہ جائیں گے کیسے؟ دیکھیں ایک لمٹ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں نا، اس وقت ان کے خلاف جو ایک پبلک میں اور انٹرنیشنلی جو اس کی کریڈیبلٹی ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. یہ چیزیں چلتی ہے، اس کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، حضرت علی رضی فرماتے تھے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں سکتا. تو یہ ظلم اتنا بڑھ گیا ہے اور اتنے زیادہ ہو گیا ہے کہ ابھی اس حکومت کی جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہا کہ حکومت زیادہ چل سکے گا. اور جنہوں نے گرفتار رکھنا ہوتا ہے وہ حال میں رکھ لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے بشرا بی بی کی جو رہائی ہے اگر وہ اسی کا نتیجہ ہے، کہیں نہ کہیں کچھ ہوا ہے؟ کیونکہ اگر انہیں رکھنا ہوتا تو گرفتار رکھ لیتے ہیں، کچھ اور معاملہ ہے. کیا یہیں سے راستہ نکل رہا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا؟ دیکھیے اس وقت جو عوام میں غم غصہ ہے، اور جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری گزشتہ جو لوگ نکلے اور جتنے بہادری سے جو ہے نا وہ انہوں نے اپنا آواز اٹھایا، تو اس کے اثرات ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے. ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جو خواتین کو بھی، یعنی خان صاحب کی بہنوں کو بھی گرفتار کیا، ان کی مسز کو 9 مہینے جو ہے جیل میں رکھا، بلا جوازی وہ غیر سیاسی خاتون ہے، اس کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا. تو ابھی مزید ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس قسم کی حرب یہ کنٹینیو رکھ سکے. اور ابھی ہم نے مزید اپنی جدوجہد کو، میں نے کہا کہ ہم اس کو پھیلائیں گے. ہم صرف اور صرف یہ ایک بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جب تک ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، ملک آگے نہیں بڑھے گا. اور عمران خان جو ہے نا اس کے لیے ایک بہت بڑا جو قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے اس کا ایک بہت پرانا 27 28 سال 29 سال. مطلب آپ کی سارے ایک امید وکلا تحریک سے تھی. وکلا تحریک کے لیے 29 اکتوبر بڑی اہم تھی، مگر سپریم کورٹ بار کا الیکشن بھی تحریک انصاف کا جو بیک گروپ تھا وہ ہار گیا، اور وہ خیبر پختونخوا سے بھی 44 ووٹوں پر ہار گیا، اور ان کے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے اس طریقے سے ساتھ نہیں دیا. تو یہاں سے بھی آپ کی امید ٹوٹ گئی ہے. تو پھر کیسے ہوگا کہ اس حکومت کے لیے کوئی چیلنج نظر آئے؟ دیکھیے یہ آپ کو پتہ ہے چیزیں بہت زیادہ منہج ہو گئی ہیں، بہت زیادہ پیسے کا استعمال ہوا ہے. میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل لایا وہ کلا کے اس پہ، چونکہ میں اس سے متعلق نہیں ہوں تو میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، وہ اس کی اپنی پالیٹکس ہے، اس کا اس کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے. کیونکہ وہ کلا اگر ایک گروپ بھی ہے دوسرا گروپ بھی ہے تو وہ سارے آزاد عدلیہ پہ بلیو رکھتے ہیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو نیا بن گیا پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ کسی طرح کمپرومائز نہیں کرے گا ایک آزاد عدلیہ کے لیے. اور ہم اسے یہی توقع رکھیں گے کہ وہ آزاد عدلیہ کے لیے بھرپور طریقے سے جو ہے نا آگے بڑھے گا، اور وہ اپنی کسی سیاست کا یا کسی گروپ بندی کا شکار نہیں ہوگا. ہمیں اس سے اچھی امیدیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ٹائم اس وقت اس پیک پہ پہنچ چکا ہے کہ یہ ظلم کا نظام مزید نہیں چل سکے گا. یعنی کل ہمارے جو چودھری اعجاز اس کی مسز کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، یعنی جس طرح ظلم، یقین جانو میں تو سوچ نہیں سکتا کہ کیا یہ پاکستانی کوئی ادارے نے اس طرح رویہ رکھا ہے کہ خاتون کو جو ہے نا سروں سے کھینچنا، ان کے سامنے جو ہے نا اس کے ملازمین کے اوپر گرم اس سے داغ لگانا، ان کو جو جس طرح مارا پیٹنا، اس کی بچیوں کو جو ہے نا اس طرح بدتمیزی اور بدتہذیبی کرنا. یہ کیا ہم کدھر دے رہے ہیں؟ کیا یہ ملک جو ہے نا اس ملک میں کوئی قانون اور آئین جو ہے نا وہ ختم ہو گئے؟ کیا یہ ملک جو ہے نا کسی کی زور اور ظلم سے چلے گا اور یہ لوگ فیصلے کریں گے؟ اور اسد صاحب کیا آپ کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ اگر جیتتے ہیں امریکہ میں، اس سے امید ہے کہ وہ جیتیں گے تو حالات بدلیں گے پی ٹی آئی کے لیے بھی؟ تو ہمیں اپنی جدوجہد پہ یقین ہے، اپنے اللہ پہ یقین ہے، اور ہم سٹرگل کریں گے، جدوجہد کریں گے. ہم تینوں راستے اپنائیں گے. ہم قانونی جدوجہد بھی کریں گے، عدالت میں بھرپور کام کریں گے. ہم اپنی عوامی اسمبلی بھی لگائیں گے، عوام میں بڑے بڑے اجتماعات اور جلسے کریں گے. اور اس کے لیے جو ہماری کل میٹنگ ڈیسائیڈ کی پولیٹیکل کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے اس طریقے سے بھی کریں گے. اور مطلب جتنے فورم ہے اس تمام فورم پہ ہم اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. اور ہم میں کوئی کسی قسم کی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں ایڈمنسٹریشن بدلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تحریک انصاف کو؟ نہیں، دیکھو وہ اس کی اپنی پالیٹکس ہے. بس وہ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم کی حیثیت سے ہماری حیثیت تسلیم کی جائے. ہمیں جو ہے نا ایک ریسپیکٹیبل قوم ہے، ہم ایک آزاد قوم ہے، ہم ایک خوددار قوم ہے. ہمیں اپنے ملک کے اندر اپنی پالیسیاں خود دیکھنی ہوں گی.